السلام علیکم دوستو، آج 22 جنوری 2020 بدھ کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب میں بڑی تبدیلی، فوج میں خواتین کی بھرتی شروع۔ حیران ہوں کہ سپر سٹار کب تک شہریت قانون پر اپنی خاموشی برقرار رکھ پائیں گے۔ نصیر الدین شاہ۔ آسٹریلیا میں خوف کا سماں، آسمان سے سفید پتھروں کی برسات۔ امریکی سفارت خانے میں مقیم افراد خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چین سے چلتا ہوا خطرناک نیا کورونا وائرس دنیا میں پھیلنے لگا۔ 1% افراد کے پاس 98% سے زیادہ دولت آخر کیوں؟ امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس کے علاوہ کوئی ملک جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا نام جرمن چانسلر بل گیٹس اور ایمیزون کے مالک جیف کے ساتھ شامل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کی فوج کے مختلف شعبوں میں بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ خواتین کے پہلے ونگ کا افتتاح چیف آف سٹاف جنرل فیاض نے کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کو فوج میں خواتین کی بھرتی، ان کی تربیت اور انہیں فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ سعودی عرب نے اکتوبر 2019 میں خواتین کو تمام بری، بحری، فضائی افواج میں بھرتی کرنے سمیت انہیں فوج کے میڈیکل شعبوں میں بھی بھرتی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خواتین ونگ کو کھولے جانے سے قبل ہی خواتین کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ فوج میں خواتین کی بھرتی سے قبل ہی سعودی عرب کی حکومت نے خواتین کو کئی آزادیاں دے دی تھیں۔ خواتین کو جہاں ڈرائیونگ کی اجازت دی گئی، وہیں انہیں کسی بھی مرد سرپرست کی اجازت کے بغیر بیرون ملک کا دورہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ خواتین کو غیر محرم مرد کے ساتھ کام کرنے سمیت انہیں اداکاری کی اجازت بھی دی گئی، جبکہ خواتین اب وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، سیکیورٹی اور سفارتی عہدوں سمیت دیگر عہدوں پر بھی کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ادھر بالی ووڈ اداکار نصیر الدین شاہ نے کہا ہے کہ حیران ہوں کہ سپر سٹار کب تک شہریت قانون پر اپنی خاموشی برقرار رکھ پائیں گے۔ نصیر الدین شاہ نے بھی آخر کار طلبہ پر ہونے والے تشدد پر خاموشی توڑ دی ہے۔ نصیر الدین شاہ نے طلبہ پر بدترین تشدد کے تناظر میں مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ طلبہ کا ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا بہت خوشگوار ہے۔ جس طرح طلبہ حالیہ تقسیم اور ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ حیران کن ہے، تاہم مجھے وزیر اعظم مودی کے طلبہ کے ساتھ رویے پر حیرت نہیں ہے۔ مودی خود کبھی طالب علم نہیں رہے، اس لیے انہیں طلبہ سے ہمدردی نہیں ہو سکتی، بلکہ نیچرلی ہی نہیں ہمدردی ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ خود بالی ووڈ کے اندر بھی بہت سارے نوجوان اداکار اور ہدایت کار اس امتیازی قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بڑے اور سپر سٹارز کی خاموشی کو سمجھ رہا ہوں، لیکن حیران ہوں کہ وہ کب تک اپنی خاموشی برقرار رکھ پائیں گے۔ مودی پر تنقید کرتے ہوئے نصیر الدین شاہ نے کہا کہ نریندر مودی خود نفرت پھیلانے والوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ مودی سرکار کی مذہبی سیاست نے مجھے اپنے مسلمان ہونے کی شناخت کی طرف زیادہ متوجہ کر دیا ہے اور میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ 70 سال بھارت میں رہنے پر بھی اگر میں اپنی شہریت ثابت نہ کر سکوں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے پھر کیا کرنا چاہیے۔ ادھر آسٹریلیا میں طوفانی بارشوں کے ساتھ آسمان سے گیند جتنے بڑے اولے گرے، بال کے سائز کے اولوں سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، جبکہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ بھی متاثر ہوئی۔ آسٹریلیا میں آگ کے بعد طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ کئی مقامات پر معمولات زندگی میں مصروف شہریوں نے خوف زدہ ہو کر گاڑیوں سے نکل کر شیڈز کے نیچے پناہ لی۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیند جتنے اولے آسٹریلوی پارلیمنٹ کی عمارت کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور گھروں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، جبکہ لوگوں کو بھاری اولوں سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دارالحکومت میں خوف پلانے کے بعد طوفانی بارش اور بھاری اولے دیگر شہروں کا رخ کر رہے ہیں اور ملک کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے تیز ہوا کے ساتھ سمندری طوفان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے لاکھوں ایکڑ کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ آگ سے ریسکیو کارکنوں سمیت 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک اندازے کے مطابق کروڑوں جنگلی جانور بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔
میری کل والی یعنی 21 جنوری والی ویڈیو میں ایک صارف نے کومنٹ کیا کہ آسٹریلیا میں یہ جو عذاب آیا ہے، آگ لگی ہے، پھر بارش ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے 10,000 اونٹوں کو مار دیا تھا۔ اس صارف نے کومنٹ کیا کہ اس سے پہلے چائنا میں بھی چڑیوں کو مار دیا گیا تھا اور پورے چائنا میں ٹڈی دل نے حملہ کر دیا تھا اور پورے کھیتوں کے کھیت تباہ کر دیے تھے، کیونکہ چڑیاں جب ٹڈی دل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کھا لیتی ہیں۔ چڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے ٹڈی دل بڑے ہو گئے اور انہوں نے پورے کے پورے کھیتوں کو تباہ کر دیا، اور چائنا میں گندم نہ ملنے سے 2.5 سے 3 کروڑ افراد وفات پا گئے تھے۔ اس صارف نے مزید لکھا کہ اسی طرح آسٹریلیا میں اللہ تعالیٰ کا امتحان آئے گا۔ آسٹریلیا میں جو اونٹ مارے گئے ہیں ان کا رزلٹ بھی سامنے آ رہا ہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے۔ ادھر عراق میں امریکی سفارتخانے میں مقیم افراد خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے حساس ترین علاقے گرین زون میں پیر کی شب امریکی سفارتخانے کے بالکل قریب 3 راکٹ آ کر گرے۔ اس دوران فوراً سفارتخانے اور گرین زون کی جانب سے خطرے کے سائرن بھی بجائے گئے۔ مذکورہ تینوں راکٹ بغداد کے باہر واقع علاقے زعفرانیہ سے داغے گئے۔ ان میں سے 2 راکٹ امریکی سفارتخانے کے بالکل پاس گرے، تاہم فی الحال بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک راکٹ تو ایسا تھا جو امریکی سفارتخانے سے صرف چند میٹر کی دوری پر گرا۔ کسی جانب سے کارروائی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ گرین زون کے اندر راکٹ آ کر گرے ہوں، ایسا متعدد بار ہو چکا ہے۔ امریکی سفارتخانے میں مقیم افراد خوف کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ادھر چین نے سارس وائرس جیسے نئے کرونا وائرس کی انسان سے انسان کو منتقلی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ چوتھا مریض چل بسا ہے اور اس سے میڈیکل عملے کے 15 ارکان متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات چین نے عالمی ادارہ صحت کے اس بیان کے بعد کہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کے اعلان کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس جو ایک قسم کے نمونیا کا سبب بنتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے، کیونکہ 25 جنوری کو چین کے نئے سال کی خوشی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ منانے کے لیے ملک بھر میں لاکھوں افراد ٹرینوں، بسوں اور جہازوں سے سفر کریں گے، جس سے اس کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ وائرس سے ہلاک ہونے والا چوتھا شخص ایک 89 سالہ معمر شہری ہے اور اس کے علاج سے میڈیکل عملے کے 15 ارکان متاثر ہو چکے ہیں۔ شنگھائی میں کرونا وائرس کا دوسرا کیس سامنے آیا ہے، جبکہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں 5 افراد میں تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد یہ وائرس جاپان، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا بھی پہنچ گیا ہے، جہاں اس وائرس سے 4 افراد ہاسپٹل میں داخل ہو چکے ہیں۔ ادھر دنیا کے محض 1% امیر افراد کے پاس باقی 98% افراد سے دگنی دولت موجود ہے، جبکہ محض 22 امیر ترین مرد حضرات براعظم افریقہ کی مجموعی خواتین سے زیادہ امیر ہیں۔ برطانیہ کے مالیاتی و اقتصادی ادارے کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال 2019 میں دنیا بھر میں ارب پتی افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا اور گزشتہ ایک دہائی میں ارب پتی لوگوں کی تعداد میں دگنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2019 کے اختتام تک دنیا بھر میں 2150 افراد ارب پتی اور کھرب پتی موجود تھے، جن کی مجموعی دولت دنیا کے 6 ارب 90 کروڑ افراد سے دگنی تھی۔ ارب پتی افراد سمیت مجموعی طور پر دنیا کے 1% امیر دنیا کی زیادہ تر دولت پر قابض ہیں۔ دنیا بھر میں کاروبار، دولت اور کمائی کا غیر منصفانہ نظام رائج ہے اور دولت و کمائی کی صنفی بنیادوں پر بھی بہت زیادہ تفریق پائی جاتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں محض 18% خواتین حکومتی وزارتوں کے قلمدان سنبھالتی ہیں، جبکہ صرف 24% خواتین ہی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ صرف 34% خواتین ہی مینیجر کے عہدوں پر تعینات ہیں۔ عالمی ادارے کی رپورٹ میں دنیا بھر میں دولت و کمائی کی غیر منصفانہ تقسیم و روایت پر تنقید کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ دنیا کے محض 22 افراد کے پاس براعظم افریقہ کی تمام خواتین سے زیادہ دولت موجود ہے۔ یاد رہے کہ براعظم افریقہ میں خواتین کی تعداد 3 کروڑ 62 لاکھ ہے اور ان کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین 20 مرد حضرات کا مقابلہ کر سکیں۔ کئی دیہاتی علاقوں میں خواتین مسلسل 14 گھنٹے تک بغیر تنخواہ کے کام کرتی رہتی ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کے مرد مجموعی طور پر خواتین سے 50% زیادہ دولت رکھتے ہیں اور عالمی سطح پر کام کرنے والی 42% خواتین بغیر تنخواہ کے ہی کام کرتی رہتی ہیں، جبکہ معاوضے کے بغیر کام کرنے والے مرد حضرات کی تعداد صرف 6% ہے۔ ادھر ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے سے دستبردار ہونے کی دھمکی دی ہے۔ اگر ایٹمی معاہدے کو یورپی فری اینڈ سلامتی کونسل میں لے گئے تو یہ اقدام کیا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک نے غیر مناسب رویہ ترک نہ کیا تو معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ایران نے مزید کہا کہ معاہدے میں ہے کہ امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس کے علاوہ کوئی ملک جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ یہ سب اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھے تو ایران بھی ایسا کرے گا۔ اگر یہ رویہ نہ بدلا گیا تو ایران کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ بھی جوہری ہتھیار بنائے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کو دنیا کے معروف جریدے ٹائم نے ماحولیات کی ترجمانی کرنے والی دنیا کی 5 شخصیات میں شامل کر دیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر وزیر اعظم عمران خان کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ ٹائم میگزین نے وزیر اعظم عمران خان کو ماحولیات کی ترجمانی کرنے والی دنیا کی 5 شخصیات میں شامل کرتے ہوئے ان کی تصویر سر ورق پر چھاپی ہے۔ ٹائم میگزین نے عمران خان کے ساتھ جرمن چانسلر، مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس، یورپ کے مرکزی بینک کی صدر کرسٹین لیگارڈ اور ایمیزون کے مالک جیف کی تصاویر بھی شائع کی ہیں۔ میرے خیال میں سیاست سے ہٹ کر پاکستانیوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔